بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اوپر بات یہ چلی تھی کہ انسان کے تین گروہ، تین قسمیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے متقین سے بیان کیا، ایمان والے لوگ، اور ان کی اللہ نے صفات اور عادات بتائی کہ ایسے رہتے ہیں۔ دوسرے کافر لوگ تھے اور تیسرے منافق تھے۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب بنا کر ایک پیغام دیا کہ میرے بندوں میری عبادت کرو، تنہا میری عبادت کرو، اور میری ذات اور میری صفات میں کسی کو شریک مت بنو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں تعجب کے انداز میں بندوں سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا کفر اور اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ بات یہ ہے کہ تم دنیا میں نہیں تھے، تمہیں دنیا میں لایا کون؟ اللہ کرے میں لایا۔ میں نے تمہیں لائف دی، میں نے تمہیں باڈی دی، اور دنیا میں تم جتنا بھی انجوائے کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارا اپنا وجود۔ کوئی انسان دنیا میں نہ رہے تو دنیا کی نعمتیں استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کی پشت میں موجود تھے، وہاں سے ایک منی کے نطفے کے ذریعے ٹرانسپورٹ کر کے چلتا پھرتا انسان بنا کر کائنات میں وجود تم نے دیے، اور پھر تم ہو کہ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتے ہو۔ یعنی یہ تو بڑی انوکھی بات ہو گئی۔ کیسی بات ہو گئی؟ انوکھی بات ہو گئی۔ یعنی اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی عقل تک اس کو ڈینائی کرے گی، اس کی عقل بھی اس کو نہیں مانے گی کہ بھائی آدمی جو ہے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں سے پوچھا ہے، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یا کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود کے کریٹر ہیں کہ خود پیدا کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی سب مانتے ہیں کہ ہم خود پیدا نہیں ہوئے ہیں، یا ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ ایک ذات ہے جو انسانوں کو بناتی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ کون؟ میں نے ہی تمہارے باپ داداؤں کو بھی بنایا، اور میں ہی تم کو بنانے والا ہوں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ تمہیں بنا کر زندہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تم یمیتکم، پھر جو ہے وہ اللہ تمہیں موت بھی دے گا، یعنی تم واپس کیا ہو جاؤ گے؟ اس دنیا سے ختم ہو جاؤ گے۔ تو بھائی یہ سسٹم دنیا کا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ پیدا ہوتے یا نہیں ہوتے، پھر مرتے یا نہیں مرتے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پر جان نہیں چھٹنی ہے۔ ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ میں تمہیں زندہ کر دوں گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ ثم الیہ ترجعون، پھر جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر ہوگا کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس کے انڈر کنٹرول آدمی ہے اسی کی بات مانے۔ لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری پوری لائف کا سسٹم یہ میرا بنایا ہوا ہے اور میرے ہی کنٹرول میں۔ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اپنی پیدائش کو روک سکے، اور کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اپنی موت کو روک سکے۔ سب کو پیدا کرنا جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا اس کو پیدا ہونا بھی ہے، اور جتنے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو مرنا بھی ہے۔ کل من علیہا فان، سب کو مرنا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ میری عبادت کرو۔ پیدا کر کے میں چھوڑ دیتا تو مسئلہ آتا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پیدا کر کے صرف چھوڑ بھی نہیں دیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کر کے چھوڑا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے زمین میں موجود تمام چیزیں تمہارے لیے بنا کر رکھی ہیں۔ آدمی پوری دنیا کے اندر جو ہے تصرف کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یوز کرتا ہے نہیں کرتا ہے، پوری دنیا کی ہر چیز کو یوز کر رہا ہے آدمی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ یوز تم کر رہے ہو، یہ میرا جو ہے کمال ہے کہ یہ چیزیں میں نے ایسی بنائی ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو آدمی کیا کر کے قیدی بنا کر
سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب میرا کیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ تو یہ بات تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے جو ہے آسمان زمین کی سب چیزوں کو انسان کے کنٹرول میں دے رکھا ہے؟ کس میں دے رکھا ہے؟ انسان کے کنٹرول، یعنی انسان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے اور اتنی عقل رکھی ہے کہ کائنات کو کیا کر سکے؟ اسٹڈی کر کے اس کا استعمال کر سکے۔ اتنی صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ ایسی عقل اللہ نے جناتوں میں بھی بولو نہیں رکھی، انسان میں رکھی، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات بھی بنایا۔ ہاتھی کو آدمی کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کا دماغ کھسکتا ہے تو پھر مجال ہے کہ آدمی کچھ کر کے دکھائے۔ ایک بیل جس کو آدمی پوری زندگی جوتتا رہتا ہے اور سرے بازار اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو کتنوں کو مار دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل پاور یہی ہے کہ یہ تمہیں سیدھا کر دے، لیکن ایک طاقت ہے جس نے اس کو کیا کر رکھا ہے؟ کنٹرول میں کر رکھا ہے کہ گھوڑے کی نکیل پکڑ کے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو گھر تک لے جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اونٹ کو بھی آدمی رسی پکڑ کر گھر تک لے جاتا ہے، باقی اگر وہ کیا ہو جائے، بدک جائے اور وہ پیش اور غصے میں آ جائے تو پھر انسان اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی اصل طاقت ہے، جس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے کروں۔ کس کے لیے؟ تمہارے۔ سب کو اللہ نے پکڑ کر مضبوطی سے کنٹرول میں کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے پوری لائف جینے کے لیے تمام سورسز دیے، جی۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف زمین نہیں بنائی، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ نے 7 آسمان بالکل ٹھیک ٹھاک بنائے۔ کتنے؟ 7 آسمان۔ کیا مطلب؟ 2 دنیا بنائی، ایک زمین اس کا بھی تذکرہ ہو گیا اور ایک بالائے زمین اوپر کی دنیا، وہاں کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ پہلی زندگی جو دی ہے وہ یہاں گزرے گی، کہاں پر؟ زمین پر۔ پھر اللہ نے کہا تھا ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ موت دیں گے۔ پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کہہ رہے ہیں اللہ ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ کہہ رہے ہیں آپ زندہ ہو کر رہیں گے کہاں؟ اللہ کہہ رہے ہیں سماوات، 7 آسمان کے اوپر بھی ایک کیا ہے؟ سسٹم ہے، جنت اور جہنم کا، وہاں تمہیں ٹرانسفر کریں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے کس کو کتنی لائف دینی ہے اور کس کی کتنی لائف بچی ہے، سب اللہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، کب کس کو زندہ موت دینی ہے اور کب کس کو دنیا میں لانا ہے، یہ سب میرے علم میں ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ بندوں کی عقلمندی یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے۔ کس کا حق ادا کرے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضور نے بیان فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اسلام پر رہے۔ کس پر رہے؟ اور جب اسلام میں آ گئے تو یہ نہیں کہ صرف کلمے سے منہ سے کلمہ پڑھ لیا اور چھٹی ہو گئی، نہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا وٹیر نہیں چلے گا، آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں مت کھڑے رہو، صحت کے لیے کیا ہے اچھا نہیں، کہیں بھی ایک جگہ دھکا لگ جائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ جیسے مولانا اسماعیل صاحب گودراوی مدثر علی اجتماع میں فرما رہے تھے کہ آج کے مسلمان کا حال ایسا ہے گویا کہ اسلام کے گیٹ پر کھڑا ہے، نہ خود اندر جاتا ہے نہ دوسرے کو اندر جانے دیتا ہے، یعنی اسلام کا نام تو لیتا ہے، اسلام پر عمل نہیں کرتا۔ پوری دنیا اسلام کو مسلمان کو دیکھ کر سمجھنا چاہتی ہے، مسلمان تو ایسا ہی، تو وہ دیکھتے کہ یار اسلام بھی ایسا ہی ہے، لہٰذا وہ بھی اسلام قبول نہیں کرتے، تو خود تو نہیں چلتے، دوسروں کو بھی محروم کر۔ مولانا ذوالفقار صاحب مدثر علی نے ایک انگریز عورت کو اسلام کا تعارف کرایا اور قرآن کا تعارف کرایا، انہی کا واقعہ ہے تقریباً۔ تو اس عورت نے قرآن کی تعلیمات جب سنی تو بہت تعجب ہوا، اس نے کہا کہ اس کی ایک کاپی آپ کے پاس ہے؟ کہا ہاں ہے، لو لے لو۔ اس نے لے لی۔ حضرت نے کہا کیا کرو؟ کہا کہ میں اس کو چھپوا کر پوری دنیا میں مسلمانوں تک پہنچاؤں گی تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ حال ہے۔ کیا کہا اس نے؟ مسلمانوں کو پتہ لگے کہ اسلام کیا ہے، یعنی وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مسلمانوں پر اس کو پہلے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں تاثیر ہے، اور آج بھی ہم اگر اسلام کو ایسے ہی فالو کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا تو آج بھی ہماری لائف سے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کتابوں میں ایسے واقعات آج بھی آتے ہیں، لیٹسٹ واقعات آتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان اللہ
اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں. نوجوان لڑکیاں ان کے پاس آگے پیچھے منڈلا رہی ہے، لیکن یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی نگاہ خراب نہیں کروں. وہ کمرے پہ آ کر دستک دے رہی ہے کہ بھائی تم مجھ سے دوستی کرو کہ میرا اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ کو حقیر نہیں سمجھتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کے، اپنی بہن اور بیٹیوں کے برابر تمہیں عزت دیتا ہوں. میں اپنی نگاہ خراب نہیں کر سکتا. ان کا یہ کردار اتنا بڑا ہے کہ کئی لوگ ان کی وجہ سے اسلام، اس نوجوان کی وجہ سے، دیکھیں تو صحیح اسلام میں اتنی تاثیر آج بھی باقی ہے. اسلام کی اصل تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، اور اس کا بڑی وجہ ہم لوگ ہیں. پھر ذوالفقار صاحب جب ہندوستان آئے تھے ابھی آخری مرتبہ، تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کے پاس، حالانکہ دنیا گھومے آدمی ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، پھر بھی وہاں سجاد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے ملک کے کیا حالات کیا ہے، تقاضے کیا ہے، مجھے پتہ نہیں، یہ آپ مجھے ٹاپک لکھ کر دو کہ کس ٹاپک پر بات کروں گا. وہاں سجاد صاحب کے دو شیخ ہیں بڑے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کہا نہیں آپ تکلف مت کرو، لکھ کر دو. انہوں نے اپنی ڈائری اور کاغذ دیا کہ مجھے لکھ کر دو، اسی پہ بات کرو. حضرت نے ٹاپک لکھ کر دیا. بمبئی میں بیان ہوا. بیان ختم ہوتے ہی بڑے بڑے پولیس افسران جو ہے وہ اپنے نیچے ماتحتوں کو بھیج رہے ہیں، کہتا ہے ہم نے ان سے ملاقات کرنی، کیا کرنی. تو وہاں سجاد صاحب نے کہا یہاں قریب میں ہوٹل میں رکے ہیں، وہاں جاؤ ملاقات ہو جائے گی. اب یہ لوگ گئے تو ایک دم ایموشنل ہو کر وہ لوگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں کہ حضرت آپ نے کیا بیان کیا ہے، ہم لوگوں کو کیا کہا گیا تھا، کتنا ڈرایا گیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جائے گا، اور آج تم نے بتایا کہ انسانیت کے بارے میں مسلمانوں کے یہاں اور اسلام کے یہاں کیا سوچ ہے. انہوں نے بیان کیا تھا انسانیت کس پر. بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے اسلام میں یہ چیز ہے، یہ ٹاپک ہے، اور اس طرح کی جو ہے مہتو دیا گیا ہے اسلام. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو کیا کریں، بولو نا، فالو کریں جیسا صحابہ نے کیا تھا. تو ہمارے کردار سے دوسرے لوگ بھی کیا ہوں گے، مسلمان ہوں گے. اور اسلام میں یہ بات ہے کہ وہ دنیا کو کھینچ کر لاتا ہے. آپ کو آپ کے شعبے میں، آپ کے سیکٹر میں عزت ملے گی. کیا ملے گی؟ لوگ آپ کا سنمان کریں گے کہ بندہ تو یہ جاندار ہے، لیکن اپنے معاملے اسلام کے مطابق بنانے پڑے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے میری ہی عبادت کرنی چاہیے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ نئے حضرات ہوتے ہیں کبھی کبھار. اسلام قرآن کریم ایک ٹاپک کو گھما پھرا کر بار بار کہے گا، اس لیے کہ قرآن کریم اخبار نہیں ہے جو ایک خبر ایک مرتبہ دے کر چلا نہیں. قرآن کریم یہ دنیا کو بدلنے کے لیے آیا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ لہذا جب تک نہ بدل جائے قرآن کا کام ہے سناتے رہے. لہذا توحید اوپر سنائے گی، دو چار لکیر کے بعد پھر سنائے گا، پھر سنائے گا، پھر سنائے گا، یہاں تک کہ مائنڈ سیٹنگ ہو جائے کہ یہی کام مجھے کرنا ہے، اس کے علاوہ بولو نے کچھ نہیں کرنا ہے. مارکیٹنگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کتنی ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، بار بار آ کے دیکھیں، بار بار آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں 3 مرتبہ آپ کو زیادت ہوگی. کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی مائنڈ سیٹنگ کی جا رہی ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہے، اس کی ضرورت ہے، اچھی چیزیں لینے کے قابل. تو قرآن کریم بھی بار بار اپنی بات دہراتا ہے. شارٹ انداز میں کہے گا لیکن بار بار کہے گا کہ تمہیں کس کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی. آگے کا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کا جو پہلے بارے میں حصہ ہے اس میں جو بڑی بڑی 4-5 باتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا قصہ. یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے. جو رکوع میں مضمون بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان زمین بنائے، پہلے زمین پھر آسمان، اس زمین کو پھیلایا اللہ نے. یہاں اللہ نے فرشتے پیدا کیے. کیا پیدا کیے؟ فرشتے. اور ان کے بعد جو ہے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا، اور اس زمین پر جنات بستے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مادے رکھے ہیں نا، مادے جس سے چیز مٹیریل جس سے چیز تیار ہوتی ہے، اس میں فرشتوں میں جو مادہ رکھا ہے اس میں وہ گناہ کی کیپیسٹی نہیں رکھی ہے. سیٹنگ ایسی ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ اور جناتوں میں گناہ کی بھی طاقت ہے اور نیکی کی بھی، لیکن ان میں گناہ کی طاقت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اس لیے وہ جب دنیا میں رہے تو انہوں نے خوب شر پھیلایا، خوب زمین میں فساد مچایا جناتوں نے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے انہیں قتل کیا اور زمین کو صاف کیا، اور ان لوگوں کو بھیجا کہاں پر؟ کچھ لوگوں کو دریاؤں میں منتشر کر دیتے ہیں نا، پھیلا دیتے ہیں، کسی کو یہاں، کسی کو یہاں،
دریاؤں میں اور ویران جگہوں پر ان کو ڈال دیا، جزیروں وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک نظام چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں کے درمیان ایک بات رکھی۔ اللہ نے کہا کہ اب دیکھو میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اور یہ وہ مخلوق ہوگی جو زمین میں میری نائب بنے گی۔ نائب سمجھتے ہیں نا، بادشاہ کی جانب سے جو آتا ہے، اور بادشاہ کے جو تصرفات ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کرتا ہے، استعمال کر کے نظام اور سسٹم کو چلاتا ہے۔ اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کروں گا زمین میں۔ فرشتوں نے سوچا کہ یار اس سے پہلے تو ایک مخلوق کی کون سی جتنا انہوں نے خوب ادھم مچا رکھا تھا۔ اب انسانوں کی بھی تھوڑی ڈیٹیل اللہ نے بتائی فرشتوں کو کہ یہ بھی ہے نا ایسے ہی رہیں گے، یعنی اس میں بھی تھوڑے ٹھیک ہوں گے اور تھوڑے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے، قتل اور خون ریزی کرنے والے ہوں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اب یہ فرشتے جو کہہ رہے ہیں اللہ سے، یہ ان کو اللہ سے کوئی اعتراض اور سوال نہیں ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ جو کام کرے گا، کائنات میں کوئی مخلوق یا کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے پوچھ سکے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ مالک کل کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ فعال لما یرید بھی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہے اور کوئی بڑی طاقت آ کر یہ کہہ دے ہم نہیں کرنے دیں گے یا ہم پروٹیسٹ کریں گے اور ہم آپ کو روک دیں گے، اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ فعال لما یرید ہے، غالب اور عزیز ہے، وہ کبھی کسی سے ہار نہیں سکتا، اس کا ارادہ کوئی روک نہیں سکتا۔ فرشتوں سے کیوں کہا جا رہا ہے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی تو صرف قصہ سنو۔ فرشتوں سے کہا تو فرشتے کہنے لگے اللہ میاں یہ مخلوق آئے گی، ان کی ڈیٹیل تھوڑی سی آپ نے بتائی، تو لگتا ہے یہ لوگ شر بھی مچائیں اور آپ کو زمین میں اپنا کام چلانا ہی ہے، تو ہم لوگ تو ہے ہی پہلے سے اور ہم آپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے ہیں، تو کوئی شر اور فساد لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے اور سسٹم بھی چلتا رہے گا، تو ہم کو بنا دو، ہم لوگ نئے کو مت لاؤ، ہم لوگ کافی ہیں۔ جیسے پہلے سے کوئی دکان میں کام کرنے والا کیا ہو، مزدور ہو، نوکر ہو، وہ بیچارہ اچھا ایماندار ہو، تو وہ تھوڑا کام بڑھے اور مالک کہے کہ میں دوسرا لا رہا ہوں، تو وہ ایماندار ہوگا تو کیا کہے گا میری سیلری بہت بڑا ہوگا، میں دیکھ لوں، میں مینیج کر لوں گا۔ یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم لوگ ہیں، نئے کارکن لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو میرے پاس بہت ساری حکمت ہے اور تم اس کو جانتے نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں ان کو کیوں لا رہا ہوں، اور ان میں ایسی کون سی بات ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے، وہ مجھے معلوم ہے، اس لیے تمہارے بس کی نہیں ہے، بہرحال میں لاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو فرشتوں کو بتلانا بھی تھا نا کہ وہ میری حکمت اور مصلحت کیا تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ کیپیسٹی کون سی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے اور ان کے اندر۔ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا علم سکھایا۔ کیا سکھایا؟ نام سکھایا، صرف نام نہیں کہ ٹماٹر ٹماٹر، یہ بھی بتایا ٹماٹر سے کون سی سبزی بننے والی ہے، یہ سمجھے، یعنی ہر چیز کی خاصیت بتائی۔ کیا بتائی؟ کہ یہ نام ہے اور اس کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے لائف میں، یہ سب کچھ چیزیں بتائی اور فرشتوں کے سامنے بتائی۔ کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ زمین میں یہ سب چیزیں ان کے نام بتاؤ، یعنی ان کی خاصیت بتاؤ، یہ کیا اثر کرتی ہے۔ فرشتے اس کو نہیں بتا پائے اس لیے کہ ان کی سیٹنگ ایسی یہاں پہ 5G ہوتا ہے اور 4G ہوتا ہے، 4G میں 5G تھوڑی سپورٹ کرے گا، تو ان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، تو ان کو یہ چیزیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے، حالانکہ حضرت آدم کے سامنے ہی بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ بولو نے نہیں ایکسیپٹ کر پائے، نہیں سمجھ پائے، اس کو کیچ نہیں کر پائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ نا، تو کہا ہمیں تو نہیں معلوم، آپ نے جتنی کیپیسٹی ہمارے اندر رکھی اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں وہی سیکھ پائیں گے، یہ چیز ہم نہیں سیکھ پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ بتاؤ ان کو، جیسے شان سے بتاتے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ ان کو بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ، چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ۔ تو حضرت آدم نے سب پورا سنا دیا، فرشتے دیکھتے رہ گئے، وہ باپ رے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اب یہاں سنو کہ فرشتوں کو اللہ نے کیوں کہا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں؟ اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ کس کو کرنا پڑتا ہے؟ مشورہ اس کو کرنا پڑتا ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے اس کی پوری ڈیٹیل معلوم نہ ہو کہ یہ اچھا بھی ہوگا یا برا ہوگا، مشورہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورے کے لیے نہیں پوچھا تھا، تو کوئی اسمبلی تھی کہ اگر نہیں پوچھیں گے تو اپوزیشن جو ہے آبجیکشن اٹھائے گی کہ یار ہماری تو رائے نہیں ووٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کی رائے پاس نہیں ہوگی، نہیں، ایسا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔
اللہ نے کیوں پوچھا ہے؟ ایک روایت ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے اصل میں آپس میں بات کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ عزت والا اور ہم سے زیادہ علم والا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی آئندہ بھی ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گی جس کا رسپیکٹ ہم سے بڑا ہوا ہو اور جن کی نالج بھی ہم سے بڑی ہوئی. ایسی کوئی مخلوق اللہ پیدا نہیں کریں گے. یہ لوگ آپس میں اس طرح بات کرتے ہیں. اس کو اللہ ان کو جتانے کے لیے کہ بھائی ہم تم سے بڑی مخلوق کیا کر رہے ہیں؟ مارکیٹ میں لا رہے ہیں, اور وہ تم سے افضل بھی ہوگی اور تم سے عالم بھی ہوگی, یعنی نالج میں بھی تم سے زیادہ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا تاکہ ان کا جواب لیں. ان کا جواب لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, اور جب حضرت آدم کی کیپیسٹی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے حضرت آدم کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ جو ہے ہم سے اوپر گئے, بڑے ہوئے, اور ہمارے پاس ایسا علم نہیں ہے. تو یہ پوری بات ہو گئی. اب انہوں نے جو پہلی مرتبہ منع کیا تھا تو یہودی عیسائی وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے بدماش. انہیں مسلمانوں سے کوئی حسد نہیں, حضرت آدم سے کوئی حسد نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کہ بھائی یہ آ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارا رتبہ چلا جائے گا اور ہماری پوزیشن ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے منع نہیں کیا تھا, بس اس لیے کہ زمین میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ دیکھ لیں گے. بہرحال اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو خلیفہ بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ خلیفہ کہتے ہیں کس کو ہے کہ جو اللہ کے احکام کو نافذ کرے طاقت اور پاور کے ساتھ. اب آپ بتاؤ کہ نافرمانی ہوگی نہیں تو نافذ کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ لہٰذا فرشتوں کے وہ تو ہمیں تو شردا کر رہے ہیں, وہ کیوں چوری کریں گے بھائی, وہ کیوں جو ہے ڈکیٹی کریں گے, وہ کیوں کسی کا حق ماریں گے, پھر احکام نازل کیسے ہوں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. ہم ایسی مخلوق ہمیں چاہیے کہ جو اطاعت بھی کر سکتی ہے, یعنی فالو بھی کر سکتی ہے, اور ہم اس میں اتنی کیپیسٹی رکھیں کہ وہ اگنور کرنا چاہے تو اگنور بھی کریں, اور پھر ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے اور یہ نہ کرنے, یہ تجارت ہے اور یہ سود ہے, یہ شربت ہے اور یہ شراب ہے, یہ زنا ہے اور یہ نکاح ہے. تو جو زنا کر پائے گا اس کو سمجھایا جائے گا نا کہ نکاح کا راستہ بھی ہے. جو شراب پی سکتا ہے اس کو کہا جائے گا نا کہ شربت بھی ہے. وہ فرشتے کھاتے پیتے ہی نہیں, ان کو کیا پتہ بیماری کیا چیز ہے, صحت کیا چیز ہے, زنا کیا چیز ہے, لڑکی کتنی جو ہے کتنی ہے آدمی کے لیے, وہ ان کو پتہ ہی کیا بیچاروں کو, ان کے اندر ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں رکھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم کو پیدا کیا. اب جب پیدا کر دیا اور بتا بھی دیا کہ یہ اتنے جو ہے نالج والے ہیں یہ, تو ایک درجے میں کیا ہو گیا, ان کا مقام بن گیا. لیکن ہوتا کیا ہے, جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا, بادشاہ اپنا نائب طے کرتا تھا. کیا ہے کہ بھائی میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا. تو صرف اتنا اعلان کرنے پر اکتفا نہیں ہوتا تھا, بلکہ باقاعدہ سب جو خاص وزیر ہوتے تھے نا ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کو کیا دو, نذرانہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کیا کر رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد یہ بادشاہ بنے گے. وہاں جو پیچھے ہٹے گا اسے پتہ لگے گا کہ یہ کیا کرے گا, آگے جا کے بغاوت کرے گا, یہ دوسری بادشاہت کھلے گا. تو بادشاہ صرف اعلان نہیں کرتے تھے, بعد میں سب کیا کہتے تھے, اس ولی عہد کو کیا دو, نذرانہ دو, ہدیہ لاؤ اس کے لیے. اب سب درباری جو ہے نا ان کے لیے ہدیہ لا رہے ہیں. کیا لا رہے ہیں, ہدیہ. اب یہ ہدیہ اس لیے لا رہے ہیں کہ یہ تسلیم کروا رہے ہیں اسے, کہ منوا رہے ہیں کہ ہمارے بعد یہی بادشاہ رہیں گے اور کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اور وہاں جنات وغیرہ جو تھے سب سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. کیا کرو, حضرت آدم کو سجدہ کرو. اب یہاں دو باتیں سمجھو. حضرت آدم کو جو سجدہ کروایا گیا, یہ سجدہ وہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں, وہ عبادت کا سجدہ ہے. کس کا سجدہ ہے, عبادت کا. یہ کون سا والا سجدہ ہے, یہ بھائی تعظیم والا سجدہ ہے. کون سا والا, رسپیکٹ والا. جیسے ہمارے اسلام میں رسپیکٹ کا طریقہ ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں آپ, ماشاء اللہ, آئیے گلے لگیے. یہ جو رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے, اس طرح کا طریقہ اس زمانے میں کیا کا تھا, سجدے. تو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کروایا گیا. یہ سجدہ کون سا ہے, رسپیکٹ والا, تعظیم والا, عبادت والا یہ کروایا. اس سے ایک بات نکلی, یہ نکلی کہ حضرت آدم کو کیوں کروایا جا رہا ہے سجدہ. حضرت آدم میں ایسی الگ چیز کیا ہے, علم ہے. کیا ہے, علم. کیا چیز ہے, علم ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ عبادت کے مقابلے میں علم کا مقام بہت, بولو نے, اونچا ہے. ایک طالب علم ہے, وہ بیٹھ کر اپنی کتاب حل کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اور ایک آدمی اس کے پڑوس میں 20 رکعت نفل پڑھ رہا ہے. وہ نفل پڑھنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا
ہے، اس لیے کہ وہ تو نفل پڑھ کے اپنی جنت بنا رہا ہے، اور یہ اپنی کتاب کی تیاری کر کے امت کی جنت بنا رہا ہے. اس کا ایفیکٹ اور اثر دوسروں تک جائے گا، دوسروں کو یہ جہنم کے راستے سے بچائے گا. لہذا جو عالم عمل کرنے والا ہو اور شریعت کا پابند ہو، اس کا سونا بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ اب کہو گے اپنی فضیلت، ہم اپنی فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ سرکاری عہدے کو ہم ایکسپلائن کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. یہ سرکاری عہدہ ہے. کیسا ہے؟ سرکاری عہدہ ہے کہ جو آدمی، آپ بھی عالم بن جاؤ آپ کو بھی ملے گا. یہاں ایسا نہیں ہے کہ برہمن کا بچہ ہی عالم بن سکتا ہے، یہاں جو ہے کسی کا بچہ بھی عالم بن سکتا ہے جی، یا کسی کی ٹھیکیداری نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا کن کو؟ فرشتوں کو. یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمیشہ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی کسی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا کہ تمہیں رسپیکٹ کرنی پڑے گی کس کی؟ حضرت آدم کی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ڈیٹیل اور وہ نالج ہے تمہارے پاس نہیں ہے. اس سے پتہ لگا کہ جو عالم ہوگا اس کا مقام اونچا ہوگا اس کے مقابلے میں جو صرف کیا کرنے والا ہے؟ عبادت کرنے والا ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھو یہ چیز. ہر بار سجدہ کروا لیا، اب بم پھوٹا. اب کیا ہوا؟ بم پھوٹا. ایک صاحب تھے، وہ پیچھے میں نے واقعہ کہا نا آپ کو، تو وہ جناتوں کو کیا کروایا تھا؟ بولو نا، قتل کروایا تھا، مار دھوڑ ہوئی تھی. تو اس پہ ایک صاحب صوفی صاحب بن گئے. کیا بن گئے تھے؟ صوفی صاحب، سیدھے سادھے. انہوں نے فرشتوں سے کہا ہائے توبہ ہائے توبہ، میں اللہ کی نافرمانی تھوڑی کر سکتا ہوں، میں تو ہمیشہ عبادت کرتا ہوں، زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میں نے سجدہ کہیں نہیں کر رکھا، میں تو بہت اللہ کو جو ہے فالو کرنے والا ہوں، میں نافرمانوں میں سے نہیں. فرشتوں نے سفارش کی اللہ تعالیٰ سے، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، جناتوں میں اس کو ہمارے ساتھ کرو. تو جنات جو شیطان تھا نا، عزازیل اس کا نام تھا، اس کو ساتھ کر دیا تھا کس کے؟ فرشتوں کے. اب اس کے دماغ میں کھچڑی پک رہی تھی کہ بھائی اب تو کیا ہوا، سب کو مار پیٹ کے سائڈ پہ کر دیا، اب زمین کا پورا کنٹرول کس کو دیا جائے گا؟ مجھے دیا جائے گا، بس رہتے سمے کے ساتھ مجھے ملنے والا ہے، میراث میں میراث نام آنے والا ہے. او پھر تو چلتی رہی عبادت، چلتی رہی. اللہ تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا آگے جا کے پھٹے گا بری طرح سے. اب فرشتوں کو کیا پتہ بیچاروں کو، اس لیے کہ ان کو غیب کا علم نہیں. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات آئی تو شیطان کو دکھا کہ اپنی جو کیا تھی پوزیشن تھی وہ اب گئی، کہ خلیفہ میں بننے کے چکر دیکھ رہا تھا، اب اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. میں نے اتنے سال عبادت کی اور میں علم والا بھی ہوں، مقام کسی اور کو دیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہو گیا جیسے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ خلیفہ بادشاہ بننے والا تھا اور حضور آ گئے مدینہ میں، اس کا ستیہ ناز ہو گیا اور سب سے بڑا منافق بن گیا. اب جو ہے شیطان نے اگنور کیا حکم کو اور اللہ سے کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں. اللہ نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. کسے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میرا رتبہ بڑا ہوا ہے. یہ دعویٰ تھا اس کا کہ خلیفہ مجھے بناؤ. کس کو بناؤ؟ مجھے بناؤ. اللہ نے کہا چل بھاگ یہاں سے، نکل. بھگایا، باہر نکال دیا. اس سے پتہ لگا کہ تم میں کتنی بھی کوالیفیکیشن ہو، تمہیں نظام کے ساتھ چلنا چاہیے، تمہیں نظام کو سپورٹ کرنا چاہیے. تم سسٹم کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو تم کتنے بھی بڑے ہو تم کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا کہ نکل جائے ایسے. اب تو یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا. اب شیطان نکلا تو اس نے کہا کہ اب تو میں، یا 2 مرتبہ اس نے ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، اپنے کہتے ہیں نا جیسے اس نے پکا ارادہ کیا کہ اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تو خلیفہ بننے والا تھا، تو جنت تک سے باہر نکال دیا مجھے. اب اس نے پکا ارادہ کیا کہ میں ان کی وجہ سے باہر نکلا ہوں، اب ان کو بھی باہر نکالوں. اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رہی جنت ہماری، فکولا من حیث شئتما، یہاں جہاں گھومو پھرو، رغدن، خوب جی بھر کے کھاؤ. رغدن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ تمہیں جو کھانا ہوگا اس میں تمہیں مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. کہ آپ جو ہے تپیلی آ رہی ہے، تیل آ رہا ہے اور ٹماٹر کاٹ رہی ہے امی ہوا بیٹھ کر، اور پھر جو ہے سبزی بن رہی ہے، ایسا کچھ نہیں بھائی. بس ارادہ ہوا اور یہاں تمہارے پاس سب کچھ کھانے پینے کا بولو نے آ جائے. اور پھر ان لمیٹیڈ، کیسا؟ ان لمیٹیڈ. 5 کلو کھا گئے، 10 کلو کھا گئے، ابھی اگنے باقی ہے. اس طرح کی بھوک نہیں پڑے گی. کہاں پر؟ جنت میں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں کوئی چیز ختم ہونے والی بھی نہیں اور کوئی روکنے والا بھی نہیں کہ بھائی تھوڑا پیٹ کی طرف بھی دیکھ لے. اس طرح کوئی کہنے نہیں آئے. گھر میں تو بیوی بولتی ہے بابا تم 10 روٹیاں کھا گئے ہو، کہتی کہ نہیں کہتی؟ گھر میں اس طرح ہوگا، لیکن جنت میں اس طرح کوئی کہنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا رغدن، خوب جی بھر کے کھاؤ اور جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ، اور تم تھکنے والے نہیں ہو، تمہیں کوئی مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی کھانے پینے کی.
बेचारे ऐश कर रहे थे। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक बात कही थी, वला तक़रबा मिन हादिहि शजरति फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि देखो वो जो दरख्त है ना, इसके करीब मत जाओ, वरना फिर तुम जो है ना ज़ालिमीन में से हो जाओगे। यानी फिर तो तुम्हारा मामला ये वाला नहीं रहेगा, तुम्हारी ये जो सहूलियतें हैं वो हम सब छीन लेंगे। अब हज़रत आदम रहने लगे। अब शैतान का तो मसला था, मुझे इनको बहकाना है। अब कैसे बहकाएगा? देखो एक बात और समझो, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले शैतानों के लिए बहुत सारी छूट थी। जिन्नातों के वो आसमानों में जाते थे। कहाँ जाते थे? आसमानों में। फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अभी आखिरी दिन आया। अब कुरान आएगा जो बहुत आलिशान है और ये अल्लाह का कलाम है, लिहाजा इंतज़ामात बहुत बढ़ा दिए गए और इनको आसमानों से निकाल कर बाहर भगा दिया। और सिर्फ आसमानों से बाहर भगा नहीं दिया, अब भी इनमें कैपेसिटी आसमान पर आसमान के करीब जा सकते हैं, बादलों में जा सकते हैं। कौन? जिन्नात, शयातीन जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं सुनेंगे तो इनको पीछे से क्या आएगा? शिकार आएगा, शिहाब, वो आकर उनको क्या करेगा? मारेगा कि भाई तुम कैसे बात लेकर जा रहे हो। तो ये एक सिस्टम मजबूत कर दिया गया, लेकिन उस वक्त ये सिस्टम इतना मजबूत नहीं किया गया था, अल्लाह ने डील रखी थी। तो शैतान को जन्नत से निकाला, ये मियाँ कहाँ रहते थे? आसमान में रहते थे। अब इसने प्लानिंग बनाई कि क्या करें, तो इसने जो है अब इसके पास अल्लाह ने पावर दे रखा है वसवसे डालने का। किसका? वसवसे। अब यहाँ बैठकर डालेगा इतना कोई ज़रूर, वहाँ से बैठकर भी डाल सकता है। मिसमिलिज्म होता है कि नहीं होता है? आदमी इंसान में इतना पावर रखा है तो शैतान में कितना रखा होगा। तो इसने पावर रखा था, इसने शक्ल सूरत बिल्कुल कैसी बदली, अपनी शक्ल भी चेंज कर सकते हैं, शक्ल बदली और बिल्कुल सूफी बाबा बनकर गया कहाँ? हज़रत हव्वा के पास। कहा कि देखो ना, तुम तो बहुत दिनों से जन्नत में रह रहे हो, तो बहुत अच्छा है, वो नदर रखा है तुमने? नहीं, वो तो नहीं खाया, उनको मना कर रहा है। बोले वो तो यूँ मना कर रहा है, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, ना वो तो इसलिए मना किया था कि तुम नए नए थे जन्नत में। अब तुम्हारी कैपेसिटी भी क्या हो गई? बिल्कुल बराबर हो गई है। अब तुम उसको भी खा सकते हो। अब तुम उसको खाओगे ना तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। क्या बन जाओगे? फरिश्ते बन जाओगे। या उसको खाओगे ना तो अब अभी तक लिमिटेड था रहना, अब अनलिमिटेड तुम्हारी क्या हो जाएगी? वीज़ा हो जाएगी। अब हमेशा के लिए जन्नत में रहने के लिए उसको खाओ तुम। वक़ासमहुमा, और ये बात उसने कैसी कसमें खा खा कर गई है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, उसने कसमें खाया, देखो मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी उसमें कोई गर्ज नहीं है, तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ। जब बिजनेस लेकर आते ना वो ब्लॉकचेन वाला, वो आगे बढ़ जाएगा ना, मेरा तो कहीं नहीं रह जाएगा, उसको पता नहीं कि इसको ऊपर जाएगा। तो हराम के कारोबार में फंसाने के लिए आदमी कितनी कसम खा रहा है। अब ये शैतान इनको बाहर निकालने के लिए अल्लाह कह रहा है, टिका कर कसमें खा रहा है कि मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा फायदा होगा नहीं, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से बाहर होगा नहीं, मैं तो खानदानी फकीर हूँ, तुम मालदार हो जाओगे। बहरहाल हज़रत हव्वा को कहा तो उनको बुरा लगा, कहना यार खाना चाहिए। और ये बात भी कह रहा है कि ठीक कह रहा है कि हम शुरू में थे तो नहीं खा सकते, अब तो खा सकते हैं। उन्होंने हज़रत आदम को कहा, तो अब यहाँ पर उनको एक बात में चूक हो गई। उनको ये लगा कि अल्लाह ने जो हमें रुकन दिया था वो टेम्पररी था। कैसा था? टेम्पररी था, कि भाई हम शुरू में जन्नत में अभी बसने शुरू हुए थे, तो इसलिए अब यहाँ का माहौल और यहाँ का सब कुछ हो गया तो वो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, उन्होंने खा लिया। कुरान कहता है वलम नजिद लहु अज़्मा, ये शैतान ने बहकाया है। हज़रत आदम का कोई पक्का इरादा ऐसा बोलो ने नहीं था, नाफरमानी का इरादा नहीं था। उसने फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने इनके कदम डगमगा दिए बात कह कर। मालूम हुआ कि बोले हुए अल्फाज का असर होता है। क्या होता है? बोलो, बोले हुए आप कितने भी समझदार हो, बातिल के पास जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि यूट्यूब पर सबको मत सुनो, अल्फाज का क्या होता है? असर होता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल वाले कौन होंगे? लेकिन हुजूर ने सहाबा को मना किया था कि तन्हाइयों में मेरे पास आकर किसी की बात मत करो, मैं इस बात को पसंद करता हूँ आना सलीम सद्र, कि मैं तुमसे मिलूँ इस हाल में कि मेरा सीना बोलो साफ। तो अल्फाज का असर होता है। इसलिए भाइयों यूट्यूब पर सबको मत सुनो, वरना वो धीरे धीरे असर करता ही रहेगा और कब पानी बह जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। बहरहाल शैतान ने इतना समझाया तो थोड़ी बात समझ में आ गई, उन्होंने खा लिया। और फिर उसका असर ये हुआ कि बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। इस बदमाश शैतान को पता था कि ये दरख्त खाएंगे तो इसके खाते ही इनका लिबास उतर जाएगा, उसको पता था। अब जैसे ही हुआ ये उन्होंने खाया तो वो तो उतर गया लिबास। अब ये फ़ौरन टेंशन में आ गए, चेंजिंग हुई ना, फ़ौरन टेंशन में आ गए कि हम गए। अब पहले तो सतर खुला, तो पहले जो है ना कुरान कह रहा है कि उन्होंने अपना सतर जन्नत के दरख्तों से पत्तों से छुपाना शुरू किया।
سے پتہ لگا کہ حیا اور شرم اور پورا لباس پہننا یہ انسان کی فطرت میں، اور جو معاشرہ اور سماج اس کے اگینسٹ جا رہا ہے یہ فطرت سے بولو نے ہٹا ہوا ہے۔ یہ ماڈرنزم جو ہے یہ کیا ہے؟ حجاب کا جو مسئلہ ہے بھائی یہ ہماری نیچر میں ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے بھی بتایا اور جو پیدا ہوا ہے اس کے ریئیکٹر نے بھی بتایا کہ بھائی اس نے کپڑے اترتے ہی فوراً پہلے کس کی فکر کی؟ کپڑوں کی فکر کی۔ کس کی فکر کی؟ معلوم ہوا کہ کپڑوں کے اندر رہنا یہ انسان کا بندہ ہے، اور کپڑوں سے باہر نکلنا یہ انسان کے علاوہ کا کام ہے۔ جانور بن جاؤ گے ننگے پنگے کو، لہذا پورا لباس خود پہننا اور پورا لباس اپنی عورتوں کو پہنانا یہ صرف اسلامی طریقہ نہیں بلکہ انسانی طریقہ ہے۔ کیسا طریقہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پتے ڈالنا شروع کیے وغیرہ، اب پھر جو ہے اب پتہ لگا کہ ہمارا معاملہ بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ نے آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا کہ مت کھانا، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کام بگاڑے گا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نکلو جنت سے، کیا کرو؟ جنت سے نکل جاؤ۔ جنت سے نکل رہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ایک دوسرے کے دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان ہے یہ اور تم آپس میں کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور ایک دوسرے کا دشمن ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمہاری اولادوں میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ جنت میں کوئی پڈے نہیں تھے، کوئی جھگڑے نہیں تھے، لیکن اب جب دنیا میں جا رہے ہو نا تو دنیا کی لائف میں جھگڑا ساتھ میں لگا رہے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی کبھی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو یہ جھگڑے بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے کہا زمین میں رہو، ایک مدت تک تمہیں وہاں رہنا ہے، پھر میرے پاس آنا ہے، وہاں میری ہدایت آئے گی، احکام آئے گی، جو اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو فالو نہیں کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا۔ یہ پورا قصہ بیان کیا ہے، کل آیاتوں سے جوڑ کر ہمیں اس میں کیا کیا سبق ملتے ہیں انشاءاللہ اس کو کھول کر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔